بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی یاد اور اس کا شوق۔ سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ یہ موت کی یاد ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کو حاصل ہو جائے کہ جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے تو بہت سی خرابیوں سے، بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ موت خود بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ آج تو ماحول یہ بن گیا کہ موت کا خوف اور موت کا ڈر عام ہو گیا۔ آج موت کا تذکرہ بھی وہ گویا برا سمجھا جاتا ہے، اس کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ کہیں موت آ ہی نہ جائے۔ یہ موت تو اپنے ٹائم پہ آئے گی، اس کو یاد کرنے سے، اس کا نام لینے سے موت نہیں آتی۔ موت اپنے ٹائم پہ آئے گی، جو اس کا وقت مقرر ہے۔ بندہ مریض ہو جائے تو مریض بھی چونکہ اسی ماحول میں زندگی گزار بیٹھا ہے تو عین نزع کی حالت ہے، اس وقت بھی وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھتا ہے میں بچ جاؤں گا۔ اوپر والے بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ تو بچ جائے گا۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے تو نے نہیں مرنا، وہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں مرنا۔ تو آخری سانسوں تک وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بغیر تیاری کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو موت دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات پہ ہے کہ بغیر تیاری کے دنیا سے چلا گیا۔ موت پہ دکھ اس لیے نہیں ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ ایک کام ہونا ہے، جس کام نے ہونا ہی ہونا ہے، اس پر تو کوئی افسوس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی عقل کی بات بھی نہیں ہے۔ افسوس اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بغیر تیاری کے چلا گیا۔ تو جو موت کے لیے، جو موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہے، اپنے بارے میں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں، جو آپ کو اپنے گھر میں سب سے محبوب بچہ ہے، آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں سب سے محبوب ہے، اس کے بارے میں بھی کسی ٹائم سوچ لیا جائے، اس پہ موت بھی آ سکتی ہے۔ بیوی کے بارے میں سوچ لیے جائے، اس پہ بھی موت آ سکتی ہے، تو اس کی موت کے بعد میرے اوپر کیا حالات آنے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں، مجھ پہ بھی موت آئے گی، میری موت کے بعد میری بیوی بچوں پہ کیا حالات آئیں گے، کیا کیا صورتیں بنیں گی، تو یہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اور میں اکثر ذکر حازم اللذات، یعنی موت کہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے، فرمایا اس کا تذکرہ کثرت سے کرو۔ یہ گویا مستقل سنت ہے، یہ کوئی ڈر کی چیز نہیں ہے، مستقل سنت ہے۔ جتنا مرضی کوئی ڈر لے کیا موت سے بچ سکتا ہے؟ آج تک کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ تو جب اس سے بچ ہی نہیں سکتا تو اس سے بندہ دوستی لگا لے، دشمن سے بندہ دوستی لگا لے تو وہ پھر خیر ہی رہتی ہے۔ اللہ والے تو موت کے منتظر رہتے تھے، فرشتوں کا انتظار کہ کب اللہ کا پیغام آئے، اس لیے وہ اپنی تیاری مکمل رکھتے تھے۔ لیکن موت کی تمنا اور دعا کرنا وہ بھی ممانعت ہے۔ اگلی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، نہ دعا کرے۔ اگر اندر کے داعیے سے بالکل ہی مجبور ہو تو یوں کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا ہے۔ کوئی بندہ اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ گیا، دکھوں میں، تکلیفوں میں، ٹینشن، پریشانیوں میں،
تو براہ راست تو موت کی دعا نہ کرے کہ یار اس تو چنگا بندہ مر ہی وجے، یہ جملہ عام بن جاتا ہے، یار اس تو چنگا موت ہی آ وجے، یہ جملہ کہنا گناہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ موت کی تمنا ہے، موت کی تمنا سے حدیث پاک میں منع آیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے حالات بن گئے تو یہ دعا مانگے، یا اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو میری زندگی عافیت والی برکت والی بنا دے، اگر میری موت میں خیر ہے تو ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اور تمنا کرے گا تو اس سے گناہ، یہی وجہ ہے کہ یہ جو خودکشی ہے، نوجوان خودکشیاں کر لیتے ہیں حالات سے تنگ ہو کر۔ حالات کیا ہے؟ نوجوانوں کے کیا حالات ہیں؟ ماں باپ نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ بیٹے نے موبائل مانگا تو باپ نے موبائل نہیں لے کے دیے، جا کے خودکشی کر لی، ماں نے ڈانٹ دیے، جا کے خودکشی کر لی۔ کوئی یہ شہوانی وہ محبتیں، جھوٹی محبتیں کسی جگہ ہو گئی اور شادی ماں باپ نے وہاں نہیں کی جہاں وہ چاہتا تھا، جا کے خودکشی کر لی۔ اس طرح کی حماقتیں، یہ خودکشی کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں اس غم سے، اس ٹینشن سے نجات پا جاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم۔ جو خودکشی کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، گولی مارے، زہر کھائے، پھندے پہ لٹکے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو مرنے کے بعد قبر میں پھر اس کے ساتھ مستقل یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا، جب تک اٹھے گا نہیں، قیامت تک اس کو اس تکلیف سے بار بار گزارا جاتا رہے گا۔ اس کو کہا جائے گا ہاں اب موت کا مزہ چکھ، بار بار۔ بڑی سخت تکلیف ہے، بڑی سخت تکلیف ہے۔ تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اسی طرح یہ نوجوان جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور خطرناک جگہوں پہ جا کے سیلفیاں بناتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی خودکشی کی موت ہے، یہ بھی حرام موت ہے۔ یہ ون ویلنگ سے مرنے والا بھی حرام موت مرتا ہے۔ سیلفیاں بناتے اور موت کا نوالا بن جاتے ہیں، یہ بھی حرام موت ہے، خطرناک جگہوں پہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری طرف لوگ دیکھیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ آج کل کے نوجوان کا شوق ہے۔ بال اس طرح کے بنائے گا، عجیب عجیب لباس پہنے گا، عجیب عجیب سٹائل اختیار کرے گا کہ میں توجہ کا مرکز بن جاؤں۔ جس طرح بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا لالچی، یہ سب سے بڑا بھوکا اور فقیر آدمی ہے جو لوگوں کی توجہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ والے بن جاؤ، توجہ خود بخود ہوتی رہے گی۔ اللہ کو دیکھو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے بالوں کی تعریف کریں گے اور میرے سٹائل کو دیکھیں گے، لوگوں کی آنکھیں میری طرف اٹھیں۔ یہ تو احمقانہ سوچ ہے۔ یہ سوچے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہا ہوں، اللہ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں، جنت کی حوریں مجھے دیکھتی ہیں کہ نہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو جوانوں میں یہ جذبے ہوتے تھے، اب اس ماحول سے ہم نکل گئے، اسی یہ جذبے نہیں ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ دوبارہ ہم اسی ماحول کے ساتھ جڑیں۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔